اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود و سلام اس ذات والا تبار پر کہ جس نے مقہور و بے نوا انسانیت کو مقام افتخار بخشا۔ ہمارے ہاں نکاح سنت مؤکدہ ہے لیکن بہت ضروری ہے۔ آخر کیوں ایک سنت ہونے کے باوجود یہ فرض کے قریب قریب ہمارے نزدیک جو ہے وہ اہم ہے، اسی پر بات کریں گے۔ تو ایک طرف تو نکاح ہے، دوسری طرف لونڈی کا ذکر ہوا، تو یہ اس زمانے میں بھی ممکن ہے؟ مفتی صاحب نے وضاحت کر دی ہے۔ میرے خیال ہے اس زمانے میں تو شاید لونڈیوں کا سلسلہ اور میں اس پہ تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں جی۔ میں تھوڑا سا یہ بھی ایک چیز عرض کر دوں کہ یہ جو دنیا میں اس وقت نظام نہیں ہے، لونڈیاں یعنی کہ سلسلہ نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے بھی اسلام کی برکت ہے۔ اور یہ جو لونڈیوں کا یہ غلاموں کا سلسلہ ہے، یہ کوئی اسلام میں نہیں ہے، یہ تو صدیوں ہزاروں سال سے جو انسان کے ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ اسلام نے ایک ایسا نظام وضع کیا کہ بالآخر آج جو ہے نا وہ لونڈیوں والا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور اس کا کیا ہے، آپ کے لیے مطلب جگہ جگہ پر کہا جی اگر آپ نے قسم کہی چلو جی لونڈی آزاد کر دو، غلام آزاد کر دو، اگر آپ نے جناب اپنا کفارے کے طور پر آزاد کر دو، پھر اس کے لیے بھی اتنا جسے کہتے ہیں نا کہ ایسا بنا دیا کہ جیسے طلاق زبان سے لفظ نکلا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ مباشرت جو ہے، جی میں دوسرا جو آپ کا ایک سوال تھا نا کہ یہ جو آپ نے کہا تھا کہ جو لونڈی ہے کہ اس کا سلسلہ آج بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے اگر ایک اسلامی حاکم ہو، حاکم اسلام ہو، اور وہ شرعی جہاد کرے کفار کے ساتھ، اور وہاں سے جو لوگ قیدی بن کے آئیں، غلام بن کے آئیں، تو ان کو ڈکلیئر کر دیا جائے کہ یہ ان کے مرد غلام ہیں اور ان کی عورتیں جو ہے نا وہ لونڈیاں ہیں، تو یہ سلسلہ آگے ہو سکتا ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ ان کے لیے نکاح ضرورت نہیں ہے، نکاح کے ذریعے سے صرف ملک بز حاصل ہوتی ہے۔ یعنی نکاح ایک ایسا آپ کا معاہدہ ہے کہ وہ عورت تو ایک آزاد چلتا پھرتا پنچھی تھا، آپ نے دو لفظوں میں اس کی ایک کی ملکیت حاصل کر لی، یعنی آپ کے لیے وہ حلال ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں، ملک بزا اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایجاب اور قبول اور ساتھ مہر اس کے ذریعے سے اس عورت کے اس ملک بزا آپ کو حاصل ہوئی۔ تو جو لونڈی ہے اس کی تو ملک رقبہ ہے آپ کے پاس، یعنی وہ سر سے لے کے پاؤں تک آپ کی ہے۔ تو عورت کے ساتھ عام بیوی کے ساتھ نکاح یعنی وطی کرنا جائز ایسے ہوا کہ اس کی ملک بزا آپ کو حاصل ہوا۔ تو لونڈی کے ساتھ اس لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہے کہ نکاح کا مقصد ہے ملک بزا کا حلال ہونا، تو وہ سر سے لے کر پاؤں تک پہلے ہی آپ کی ملکیت میں ہے، اس لیے وہاں پر نکاح کی ضرورت نہیں۔ عورت جو ہے وہ مرد کی ملکیت ہے، یعنی اگر وہ لونڈی ہوئی تو نہیں، اگر اس نے حجاب و قبول کیا ہاں تو وہ ملکیت ہے۔ اس کی ملک بزا میں نے لفظ بولا ہے، یعنی قریب جانا حرام تھا۔ اس نکاح کے حجاب اور قبول نے اور اس مہر کے تک مقرر کرنے نے وہ چیز آپ کے لیے حلال کر دی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک حجاب اور قبول کے ذریعے سے آپ کو ملک بزا یعنی عورت کا ایک یا عورت کا ایک حصہ آپ کے لیے حلال ہو گیا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جو ہے سر سے لے کے پاؤں تک وہ اس کو ملک رقبہ یعنی آپ اس کی گردن کے مالک ہیں، اس کی پوری کے مالک ہیں۔ تو جب آپ کی پوری کے مالک ہیں، اس کا سر بھی آپ کا، اس کا ہاتھ بھی آپ کی ملکیت، اس کا پاؤں بھی آپ کی ملکیت، اس کے ساری باڈی آپ کی ملکیت، تو کہیں سے بھی آپ اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ آپ کو دبا سکتی ہے، آپ کی خدمت کر سکتی ہے، پلس آپ کی جنسی خواہش کو بھی وہ پورا کر سکتی ہے۔ مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس پر کچھ ایڈ بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ تاثر جو ہے یہ پھر جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ کرتے ہیں نا کہ اسلام میں برابری نہیں ہے مرد اور عورت کے درمیان۔ مرد حاکم ہو جاتا ہے عورت کا، عورت بھی حاکم ہو سکتی ہے مرد کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العزت نے رجال کو قوام بنایا ہے، اور یہ قوام جو ہے سرپرست بنایا ہے۔ سرپرست کا معنی یہ نہیں ہے کہ حاکم ہے، یا سرپرست کا معنی یہ ہے کہ مقتدر ہے، نہیں، مرد کی ذمہ داریاں عورت کی بنسبت کم ہے، زیادہ ہیں۔ مرد نے کمانا ہے، مرد نے اس کے لباس کا، اس کے طعام کا، اس کے قیام کا بندوبست کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ شادی نصف ایمان ہے علامہ صاحب سے، وہ ایک حدیث ہے اذا تزوج العبد، جب بندہ شادی کر لیتا ہے فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، جب شادی کر لیتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اور آدھے دین کے متعلق وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔
اب آدھا دین کیسے مکمل ہوتا ہے کہ شادی کرنے سے اس کی آنکھوں کی حفاظت ہو رہی ہے، عزت کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کی پاک دامنی ہو رہی ہے، وہ دیگر معیوب چیزوں سے، باطل چیزوں سے، زنا سے، فحاشی سے، عریانی سے وہ بچ رہا ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ آدھا دین فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اور باقی آدھے دین کے متعلق اللہ سے ڈرتا رہے. ایک اور اشارہ کیا کہ بغیر ولی کے، جب ولی کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. قرآن کریم میں نص صریح موجود ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ. یہ حکم کس کو دیا؟ یہ حکم اللہ نے ماں باپ کو دیا کہ اپنی نوجوان اولادوں کے نکاح کراؤ. تو لہٰذا اشارہ کیا وزیری صاحب نے، اگر باکرہ عورت ہے تو اس کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آج لو عام ہے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اور اسے پاکستان کے قانون میں بھی اجازت ہے کہ چلے جاتے ہیں کورٹوں میں اور اپنی مرضی سے نکاح ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بغیر ولی کے نکاح نہیں کرنا چاہیے. معاشرے میں اس کے نقصانات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نبی علیہ اگر باکرہ ہو تو، جی اگر باکرہ ہو، باکرہ اور ہو اگر تو باکرہ نہ ہو تو سیبہ تو پھر اپنی مختار ہے سیبہ، لیکن اس کے لیے بھی ولی کی طرف سے پتہ ہونا ضروری ہے. ولی کا اس کو اگر اجازت نہیں جیسے ہے، وزیری صاحب نے فرمایا کہ خود یہ فیصلہ کر سکتی ہے، خود نکاح پڑھا سکتی ہے. سیبہ کر سکتی ہے، کوئی متوفی عنہا زوجہا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، متعلقہ عورت میں کر ضرورت ہے سکتی کہ گواہ لیکن موجود. باکرہ عورت کی نہیں، گواہ والی تو ہماری تو ضرورت ہے، سیبہ میں بھی ضرورت ہے، باکرہ میں بھی ضرورت ہے. بغیر گواہ کے ہمارے نزدیک نکاح نہیں ہوتا اہل السنہ والجماعت کے نزدیک. ٹھیک. جو بات باکرہ کی ہے، نبی علیہ السلام کے ایک حدیث ہے من نکح بغیر ولی فنکاح ہوا باطل، کہ جو بغیر ولی کے نکاح کرتا ہے باطل ہے. کیا معنی اس کا؟ اس کے معاشرے میں اللہ کے رسول حکیم ہے، اللہ رب العزت نے حکمت سے مالا مال کیا ہوا ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ جب باطل ہے تو باطل ہے، اس کا معنی معاشرے میں اس سے غلط نقصان پڑتے ہیں. آپ دیکھیں وہ گھر کم آباد ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے شادیاں کرتے ہیں، پھر طلاقیں ہو جاتی ہیں، پھر آپس میں جو ہے نا جدائیاں ہو جاتی ہیں. ہم تو اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سے نکاح کیے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بھی غلط راہ پہ پڑے بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو پھر اپنے لیے فسق و فجور کر رہے ہیں. اگر وہ بغیر نکاح کے بھی ہوتے ہیں، نکاح والے بھی ہوتے ہیں. یہ اگر کیا مطلب جو نکاح کر کے بھی وہ غلط کرنے کے بعد بھی غلط راستوں میں اسلامی حکومت ہو تو ان کی سزا مقرر کی ہے. اگر وہ شادی شدہ ہو کے وہ منہ کالا کرتے ہیں تو اسلام نے فرمایا اس کی سزا مقرر کی. امیر المومنین ہو، اسلامی حدود ہوں تو اس کو رجم کیا جائے گا کھڈے میں کھڑا کر کے. اگر شادی شدہ ہو کے بھی منہ کالا کرتا ہے تو اس پر پتھر مارے جائیں گے. اسلام کی سزا ہے. اور اگر یہ نہیں کہ یہاں اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، 4 گواہ میسر ہوں. کس کے لیے؟ اگر کوئی منہ کالا کرتا ہے اور 4 گواہ موجود ہوں گے تبھی رجم کیا جائے گا نا. اگر 4 گواہ بھی نہیں ہیں، وہ خود آ کے اقرار کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی ایسے واقعات موجود ہیں. جس کو رجم ہوگا وہی اقرار کرے گا. صحابہ نہیں کیے، صحابہ اکرام آئے اور بعض اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش ہوئے انی زنائی تو صحیح بخاری میں حدیث ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا. پھر آپ نے حد قائم کی. ایک خون اس کا حضرت عمر بن خطاب کے متعلق آتا ہے، ان پہ گرا تو انہوں نے ان کو معیوب سمجھا کہ یہ گندے بندے کا خون میرے اوپر. نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد تابت توبت، اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینہ میں تقسیم کر دی جائے اللہ سب کو معاف کر دے. حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ سزا جو ہے اگر دنیا میں اس کو مل گئی اور اس نے غلطی کی ہے اللہ کے ہاں تو وہ پھر ماشاءاللہ مغفور ہیں. اچھا ابھی جیسے لانڈری کا جب سزا کا مسعود بھائی، جب سزا کا تعین نہیں ہوتا نا، یہ بڑی اہم بات ہے، تو پھر معاشرے میں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. آپ اسلامی نظام قائم کریں، اسلامی حدود کا نفاذ کر لیں، زانی کو سزا ملے، اسی طرح چور کو سزا ملے. آپ دیکھیں گے یہ گندی بیماریاں، یہ غلیظ بیماریاں معاشرے سے ختم ہو جائیں گی. سلوی صاحب آپ کو یہاں تھوڑا سا روکوں گا، ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی سلوی صاحب، بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے آج زنا عام کیوں ہے، فحاشی عریانی کیوں ہے کہ سزائیں نہیں ہیں. انہیں پتہ ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. یعنی اگر وہ شریعت پر عمل نہیں کرتا کوئی تو اسے سزا ملنی چاہیے. اگر وہ شریعت پر عمل نہیں کرتا اور اگر وہ فحاشی کرتا ہے، جیسے حدود متعین کی ہیں، زنا کی حدود متعین ہیں کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو اتنے کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو تو یہ ہونی چاہیے. اس سے معاشرے میں یہ برائی ختم ہوگی. ٹھیک. مطلب ابھی لانڈری کا ذکر ہوا، تو کیا لانڈری کی اجازت بھی ضروری ہے؟ دیکھیے یہ ایک بات درمیان میں آ گئی اور اس کی وضاحت کسی حد تک مفتی صاحب نے کی بھی کہ یہ نظام پہلے سے چلا آ رہا تھا.
اور شریعت نے اس کی اصلاح کی ہے، ان لونڈیوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ اب آپ نے اس میں ضمناً 2-3 سوال پوچھے۔ اسلام نے ان لونڈیوں سے جماع کی اجازت دی، لیکن یہ پہلے سے ہوتا ہوا آ رہا تھا۔ اس اجازت کو برقرار رکھا اور اس کے حقوق متعین کر دیے۔ اب آپ نے یہ سوال کیا تھا کیا وہ نکاح عام کسی اور سے کرے تو وہ مالک کی اجازت سے کر سکتی ہے، اسے اجازت ہے، مالک آزاد کرے گا کر سکتی ہے، اور حکم یہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اور شریعت نے اس نظام کو ایک چلتے ہوئے نظام کو اسلوب قانون کے اسلوب میں ڈالا ہے، مگر اسے بڑھایا نہیں ہے۔ ایسا نظام دیا ہے کہ یہ خود بخود ختم ہوا ہے، جیسے جیسے اسلام آگے بڑھا یہ نظام ختم ہوا ہے۔ تو چونکہ یہ ایسا نظام ہے جسے آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، وہ غلام ہو جائے تو یہ کوئی اچھی نہیں ہے، لیکن ایک طریقہ کار ہے دنیا کا، اور اس طریقہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسی صورت میں لونڈی کی بھی رضامندی ضروری ہے جماع کے لیے؟ جماع کے لیے دیکھیے یہ سوال بیوی کے متعلق بھی آج کل ہوتا ہے، لونڈی کے متعلق بھی ہوتا ہے۔ جب اجازت مل گئی، نکاح سے اجازت ملے یا ملکیت سے اجازت ملے، تو قرآن مجید کے الفاز ہیں نا کہ جس سے آپ نے نکاح کر لیا ہو یا آپ کی ملکیت میں آ گیا ہو، غلام جب کوئی غلام بنا یا تو اس کے بعد وہ تو زبردستی بنی نا، ہاں زبردستی بنی، اور وہ اگر پسند نہیں کرتی کہ اس کے ساتھ جمع کیا جائے تو یہ پھر بھی جائز ہوگا۔ دیکھیے اب دیکھیے جب ملکیت میں آ گئی تو یہ اسی طرح ہو گئی جیسے نکاح میں آ گئی، نکاح میں بھی ایک عورت آتی ہے، آپ کے ملکیت میں بھی آتی ہے۔ اب ان دونوں کا معاملہ جماع کے معاملے میں ایک جیسا ہو گیا۔ اب دونوں کو یہ حکم ہے شریعت کا کہ جب شوہر کو ہو آپ سے اس طرح ہم بستری کا تو آپ کو نہ نہیں کرنی چاہیے، آپ کو ہاں کرنی چاہیے۔ اب کیا شوہر کو یہ حکم ہے کہ وہ ہر حال میں بس نہیں، ایسا شریعت نہیں کہتی، اسے بھی کہتی ہے کہ یہ باہمی تلاطف کے معاملات ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کی رعایت کرنی ہے۔ اب بیمار ہے تو آپ کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی عورت رہے تو گھر کے اندر اور وہ کہے کہ جی میں شوہر کو قریب نہیں آنے دوں گا، ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اس صورت میں عورت کا یہ رویہ درست نہیں ہے، یا تو وہ نکاح سے نکل جائے یا تو اس معاملے سے نکل جائے، یا پھر اگر وہ رہی تو اس حق کو پھر وہ ادا کرے۔ ٹھیک، بلکہ مفتی صاحب کی بات کو اگر اجازت ہو، اللہ کے رسول کے ایک حدیث ہے اگر خاتون تندور پر روٹی بھی لگا رہی ہے اور مرد اسے بلاتا ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، تو وہ خاتون روٹی تندور چھوڑ کر مرد کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آئے گی۔ شریعت نے حکم دیا باقاعدہ، اس کو چاہیے کہ روٹی لگا رہی ہے اور مرد کی ضرورت ہے تو وہ مرد کی ضرورت کو پوری کرے۔ اس خاتون کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت بھی دی ہے، اس خاتون کو فرما بردار بھی قرار دیا ہے۔ یہ باتیں ہماری بہنیں اس طرح سے ان مسائل کو نہ لیں، یہ ایک اللہ رب العزت کے وہ احکامات ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری فطرت کو جانتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، اچھا یہ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ضرورت مردوں میں بھی عورتوں میں بھی فطری طور پہ موجود ہے، اور اس کی ضرورت اس کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے، اس کی ضرورت اس کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے۔ اگر کہیں پر فرض کر لیں کہ کسی کی خواہش نہیں ہے، بیوی کی خواہش نہیں ہے، اس کی کوئی وجہ ہوگی، یا بیمار ہے یا کوئی نفسیاتی عارضہ ہے، انہیں چاہیے کہ اس بیماری کو برطرف کریں۔ عاقلانہ طریقہ یہ ہے، وحشیانہ طریقہ نہیں، عاقلانہ طریقہ یہ ہے کہ اس کو برطرف کریں تاکہ آپ کی زندگی چلتی رہے تلاطف کے ساتھ، اور اس تلاطف کے ساتھ زندگی کو چلانے کے لیے قوت قاہرہ استعمال کرنے سے کہیں زیادہ ان وجوہات کو برطرف کرنا مؤثر ہے، بہترین ان مؤثر وجوہات کو برطرف کرنا چاہیے۔ یہ جب حدیث میں آئی ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ اس پہ نقد کروں،
ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، صحیح ٹھیک ہے، سمجھنا بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ یعنی اس اہمیت کو اور اس فساد کو روکنے کے مد نظر رسول اللہ نے جو فرمایا ہے، اس کی جو اہمیت بیان کی ہے اس کو بیان کیا ہے، نہ یہ کہ ضرور وہ کوئی تندور پہ بیٹھی ہوئی ہو اور واقعا اسی وقت یعنی اس ایسا کا نہیں اشارہ ہے، یہ اس کیا کی کہ اگر اہمیت کو بیان کرنے کے لیے تربیت کی تربیت کی ہے، بات کی اطاعت کرنے. یعنی یہ معاشرے میں فساد کو روکنا ہے تو یہ ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پوری دیکھیں، کریں. یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گا، ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ایک مختصر سی بریک. ویلکم بیک. جی علامہ صاحب، حجاب و قبول تو مرضی کا نام ہے نا، یعنی خاتون جو ہیں اصل میں تو وہ رشتہ بھیجتی ہیں نا. بالکل بالکل بالکل، ایجاب تو اس کی طرف سے ان ہوتی کی ہے. طرف میں اس پہ تھوڑا سا عرض کروں. اصل میں تو نکاح کی پیشکش ہے ہی خاتون کی طرف سے، بالکل ایسا ہے. تو خاتون کی مرضی مقدم ہے. مگر جہاں پر لونڈی کا ذکر آتا ہے وہاں پر کہ وہ تو پہلے ہی قید میں ہے، غلامی میں ہے، اور اس کے بعد اس کی مرضی ہو یا نہ ہو اچھا، مرد اس ابھی کے ساتھ آپ جمع بھی نے کر لے. یہ غلامی، قید، اس طرح کے الفاظ سے یہ تاثر دیا کہ گویا ایک ناانصافی ہو رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ تاثر گیا، یہ تاثر ہی جاتا یہ ہے. تاثر جاتا ہے جی. اس طرح سے اس سے. لیکن میں آپ کو عرض کروں بھائی، دونوں بزرگواروں نے اشارہ کر دیا بہت بجا اور درست. یہ اس زمانے کے اکانومی کا حصہ تھا، اقتصاد کا حصہ تھا، اور یہ اسلام نے بنایا نہیں تھا. آ رہا. پہلے سے ہی یہ سلسلہ چل رہا تھا. یہ مغرب نے غلامی کا آغاز کیا اور افریقنز کو غلام بنا کے اپنے پاس رکھتا تھا، بیچتا تھا. پھر وہ بہت پہلے، اسلام سے پہلے رومنز نے، جی ہاں، روم وہی مغرب والے، اس سے بھی پہلے. تو بھائی یہ سلسلہ چلتا رہا. تو اکانومی تھی اس وقت. اگر اسلام آنے کے بعد ایک ساتھ اچانک اس کو روک دیتی، یعنی اسلام روک دیتا، تو ایسی صورت میں اکانومی ڈسٹرب ہو سکتی تھی مسلمانوں کی. شراب بھی تو اکانومی تھی. ایک منٹ، نہیں شراب نہیں 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 نہیں، پی جاتی تھی. وہ شراب کا مسئلہ کچھ اور ہے. شراب کے خطرات بھی بہت زیادہ ہیں. اچھا، اس لیے اسلام نے حوصلہ شکنی کی، غلاموں کو لینے، غلاموں کو بیچنے اور غلاموں کو رکھنے کی حوصلہ شکنی کی. اور حوصلہ شکنی اس طرح سے کی کہ ابھی اور بزرگواروں نے اشارہ کر دیا آزادی کہ آپ گناہ کرتے ہیں تو بعض گناہوں میں کہا کہ اس کو آزاد کر دو، عتق رقبہ کر دو. تو اس طرح سے کئی غلام آزاد ہو. پھر اسلام نے یہ بتا دیا، پھر اسلام نے یہ بتا دیا اگر مالک نے اس کے ساتھ مقاربت کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو گئی اور باپ مر گیا تو یہ اس اولاد کے ارث میں نہیں جا سکتی ہے، خود بہت آزاد ہو جائے گی، کیونکہ وہ ام ولد بن جائے گی. اور ام ولد جو ہے وہ بیٹا اپنی ماں کا مالک نہیں بن سکتا ہے، اور ماں اپنے بیٹے کی مملوکہ نہیں ہوتی ہے، آزاد ہو جائے گی. یہ اسلام نے بتا دیا. یعنی باقیوں کے ہاں تو یہ چیزیں نہیں تھیں. اسلام نے اس طرح کے احکام دیے اور اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ یہ ختم ہوا. اگرچہ قانونی طور پہ باقاعدہ ختم غالباً برطانیہ نے کیا ہے. یعنی ایک دن اعلان کر دیا کہ غلامی آج کے بعد نہیں چلے گی، یعنی اس نے ختم کیا ہے. یا مغرب میں بھارت کسی ملک نے غیر مسلموں نے اعلان کر دیا. نہیں، غیر مسلموں نے ہی بنایا تھا. یعنی اس قانون کو بنایا بھی غیر مسلموں نے ہی تھا، انہوں نے اعلان کر دیا. لیکن پہلے سے تو شراب بھی چلی آ رہی تھی، پہلے سے تو سود بھی چلا آ رہا تھا، پہلے سے غلامی بھی چلی آ رہی تھی. ساری چیزیں تو ختم ہوئی. شراب کسی دین میں اور کسی اس میں جائز نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ غلامی بھی تو جائز نہیں ہے. نہیں، غلامی تھا نا. منصور صاحب میں ایک بات کروں آپ سے. جی، غلامی پہلے سے تھی. آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ باندی کو بغیر نکاح کے یا بغیر اس کی اجازت کے اس سے جماع جائز کیوں ہے؟ پھر کیا ہوتا؟ دوسرا راستہ کیا مرضی ہوتی ہے نا. نہیں، دوسرا راستہ کیا ہے؟ میں تھوڑا سا بہتر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی شادی کر دی جائے. سب سے پہلے جو رق ہے یعنی غلامی ہے، تھوڑا اس کو کانسیپٹ کلیئر کریں. ایک لشکر نے شہر پہ حملہ کیا، وہاں جو فوج تھی، جو دفاع تھا، ختم ہو گیا. اب پیچھے رہ گئے مرد اور خواتین اور بچے. اب اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو ان سب کو قتل کر دو، بصورت دیگر ان کو زندہ رکھو. اب ان کیوں کہ اس وقت کا جو ایمپائرز تھیں ان کا رول یہ تھا کہ جب ایک اٹیک کرنے والی آرمی کسی سٹی پر، کسی ایریے پر حملہ کرتی ہے تو وہ وہاں کے تنکے سے لے کر سر تک اور سر سے لے کر پانی تک ہر چیز کی مالک ہو جاتی ہے. اب جب تمام چیز اس کی ملکیت میں آ گئی تو یہ انسان بھی اس کی ملکیت میں آ گئے. اب اس میں دو صورتیں، یا تو ان کو کیا کرو، قتل کر دو، سب کے سر اڑا دو. بصورت دیگر کیا کرو
کہ ان کو تم اپنی غلامی میں لے لو. اچھا اب وہ غلامی میں جب آپ آئیں گے آپ کی، تو اب ان سے آپ تمام چیزیں ان کو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کا کھانا پینا رہائش کا سلسلہ کریں، اور اس کے علاوہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی سیوا، آپ کے آرڈر کی وہ پابندی کریں. مفتی صاحب یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گا، ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ایک مختصر سی بریک. ویلکم بیک. جی مفتی صاحب آپ فرما رہے تھے اسلام نے جس طرح نکاح کے بہت سارے حلال اور حرام کی چیزوں کو جو پیچھے سے چلی آ رہی تھی ان کو باقی رکھا، اسی طرح اس سلسلے کو بھی اس وقت تک باقی رکھا، لیکن ساتھ الٹرنیٹ ایک یہ سسٹم بنا دیا کہ تاکہ یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں غلامی جو ہے نا لوگ اس سے نکلتے جائیں. فلاں رقبہ میں فلاں اس میں آزاد ہو گیا. اور سب سے بڑی بات کہ ایک طرف ان غلاموں کو جو پہلے حق نہیں تھا کس کا، جنسی تسکین کا، اسلام نے آ کر ان کو یہ بھی دے دیا کہ بھئی ٹھیک ہے آقا کے میرا ساتھ. سوال تو قبلہ یہ ہے کہ وہ خاتون بھلے غلامی میں ہے لیکن وہ نہیں چاہتی کہ اپنے مالک کے ساتھ، کیوں نہیں چاہتی؟ کویسچن ہے کیوں نہیں چاہتی؟ پسند نہیں کرتی اس کو. نہیں، جس وقت وہ غلامی میں آ گئی اس تو کا یہ رائٹ پسند ناپسند تو ختم ہو گئی اس نا، کا رائٹ ختم ہو گیا. یعنی اس کی زندگی بچی ہے. یہ اس کا محسن ہے کہ جس نے اس کی زندگی لائف بچا کر اس کو اتنا کیا ہے. لیکن اس میں بھی دیکھیں خواتین کی تو زندگی جان لینا یا بچوں کی جان لینا، بزرگوں کی جان لینا یا نہیں، یہ پیچھے تو سے جائز بھی نہیں ہے نا اسلام میں. تو اسلام کی بات کر رہا ہوں. ہم یہ وہی کہہ رہے ہیں، اسلام میں آ گیا، وہ غلامی میں آ گیا. اب اس کے بعد اس کو رائٹس دیے کہ اس سے آپ زیادہ کام نہیں لے سکتے، اس سے آپ تمام حقوق انسانیت کے اس کو دیے. وگرنہ وہ اگر وہ عورت مثلا اس کو ایک غلامی میں نہ لیا جاتا، اس کا شوہر وہ ہے جو جنگ میں مر گئے، اب کہاں جاتی، کیا کرتی؟ جانوروں کی طرح وہ رہتی. اس کے مکان کا مالک تو وہ ہو گیا کہ جو حملہ آور تھا، یہ کہاں جاتی؟ اسلام نے کہا ان کو شیلٹر دو، ان کو غلامی میں لے آؤ، ان سے ڈیوٹی لو. اچھا اب ان کی ضرورت ساری پوری کرو. اب جنسی کا کیا کریں؟ کہا آقا اگر چاہے تو اس کی جنسی پوری کر سکتے ہیں. ایون ان کی شادی بھی کروائی جا سکتی ہے. آقا اگر چاہے اور وہ اگر چاہے، کون؟ جو باندی ہے، جو کنیز ہے، جو لونڈی ہے، کیا کرے وہ؟ اگر وہ چاہے کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے، نہیں، وہ اور سے شادی آقا کی اجازت سے کر سکتی ہے. یعنی آقا اجازت، جس طرح ایک عام بچی ہے وہ اپنے ولی کی اجازت سے شادی کرے گی، تو وہاں لونڈی ہے وہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی. آقا اجازت ہے تو شادی کر سکتی ہے. ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ لونڈی ہے اور غلام ہے، ان کی آپس میں شادیاں ہوئی ہیں. تو اس میں تو اسلام نے گویا اس میں بھی عورت کا دفاع کیا. جناب والا، ہمیں یہ تکلیف نہیں ہے کہ عورتوں کے حقوق کی آواز اٹھائی جائے. سب سے زیادہ تو ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں. آپ یہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے جو ہم اٹھا رہے ہیں کہ بھئی عورت کا سب سے بڑا حق اس معاشرے میں ظلم یہ ہو رہا ہے کہ اس کو آپ وراثت میں سے حصہ دیں. آپ کیوں نہیں اس کی آواز اس کو اٹھا رہے؟ وراثت میں حصہ نہ، اب اس کی شادی کر دی جاتی ہے بغیر مرضی کے. کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ سب جھوٹ ہے. یہ کس نے وہ کہا؟ بھائی جھوٹ ہے. اسلام میں تو یہ ہے کہ فن کے خو ما تاب لکم من النساء، پہلا جملہ یہ ہے پسند کی کہ پسند ہے. کس نے کہا ہے کہ جناب عورت کی شادی سے کی جاتی ہے؟ دیکھیں کوئی سندھ کا وڈیرا کوئی ونی کر رہا ہے یا کوئی کسی اور جگہ، اس کو اسلام میں کھاتے میں نہ ڈالیں. والدین اپنی بیٹی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کر دیں، اگر وہ نہیں چاہتی پھر بھی کر دیں. دیکھا ہے نا آپ، اسی معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. اس طرح تو جبری طور پر بیچ بھی رہے نا. کیا یہ ادھر قبائلی علاقوں میں کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر لاکھوں روپے دے کر بیٹی کو بیچا نہیں جا رہا؟ تو اب اس کو اٹھا کر پورے اسلام پر، پورے دین پر تھوپ دیں. یہ ایک بندے کا جرم ہے یا ایک چھوٹے سے کسی علاقے کا جرم ہے، اس کو آپ مثال بنا کر اب پورے سسٹم کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک، بہت اچھا ہو گیا. قبلہ یہ بتائیں کہ نکاح کی مزید کتنی قسمیں ہیں؟ مفتی صاحب اگر اجازت دیں. احمد انبر سر مطلب جی، بڑے لیٹ آئے آپ. جتنا حقوق مسعود بھائی اسلام نے خواتین کو دی ہیں، میں اپنے بزرگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، اتنا کسی نے نہیں دیے. اچھا وہ روٹی پکانے کی پابند ہے؟ سنیں بالکل یار، خاتون ہے اور گھر کے رہنے والی ہے تو روٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر نہ پکانا چاہے، بی بی فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر کون سی خاتون ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ دکھا رہی ہیں، چکی چلا رہی ہیں. بتاؤ، سید النساء اہل الجنہ، جنتی خواتین کی سردار، کائنات میں تمام خواتین کی سردار، جب وہ اپنے ہاتھ سے چکی کھا، ان کو کیا روٹی بناتے ہوئے
نہیں نکاح کے بعد کیا اس پر واجب ہے کہ وہ روٹی بھی پکائے, بنانا چاہیے کپڑے مرد بھی کے دھوئے؟ لیے. نہیں واجب ہے اس کے اوپر, بالکل ضروری ہے, کیوں ضروری نہیں؟ وہ یہ اسلام کی روز سے بتائیں نا, معاشرے کو چھوڑ دیں, واجب ہے. جی جی بالکل, مرد کی اطاعت کرنی ہے اس نے. نبی علیہ السلام, میں بتا رہا ہوں, نبی علیہ السلام کی حدیث, اطاعت میں سب چیزیں آتی ہیں. جو عورت 5 کام کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. ان 5 کاموں میں ایک چیز کیا ہے؟ اپنے شوہر کی اطاعت کرے. سلت خمسہ, 5 ٹائم کی نماز پڑھے. سامت شہرہا, رمضان کے روزے رکھے جو اللہ نے فرض کیے. اطاعت بالہا, کیا میں نے اپنے شوہر کی اطاعت کرے. شوہر کو اب کپڑوں کی ضرورت ہے, وہ کہتی ہے نہیں اپنے کپڑے خود دھو لو, خود استری کر بال لو. کٹوانے کو شوہر جی اس پر واجب ہے. ہاں جی کیا فرما رہے ہیں؟ بال کٹوانے کا حکم دے دے تو وہ نائی بننا اس کے لیے ضروری ہے. نہیں نہیں, وہ میں پوچھ رہا ہوں اطاعت کا دائرہ کہاں تک ہے؟ میں اطاعت کا دائرہ وہی ہے جو معاشرے میں موجود ہے. اصل میں 2 قسم کے حقوق ہیں, سمجھا جائے. ایک حق ہے شرعی, ایک حق ہے اخلاقی. جو شرعی حق ہے کہ اگر اس نے وہ کام نہ کیا وہ گناہگار ہوگی, وہ سزاوار ہوگی, اور اللہ اور اس کے رسول کی اس پر ناراضگی ہوگی, یعنی اس کو سزا ہوگی عند اللہ. شمار ہوگی. وہ کیا ہے؟ وہ عورت کا ایک ہی حق ہے کہ وہ مرد کی جنسی خواہشات اگر اس کی شرعی اور طبعی مجبوری نہ ہو تو وہ انکار نہیں کر سکتی. شرعی اس نے روزہ رکھا ہوا ہے, یا وہ انہیں خاص ایام کے اندر ہے, اور اس میں وہ اس کو اذیت ظاہر ہے وہ نہیں قریب جا سکتی. اور طبعی بیمار ہے, اس کو کوئی اس قسم کی تکلیف ہے کہ وہ سروائیو نہیں کر سکے گی, وہ انکار کر سکتی ہے. اس کے علاوہ وہ نہیں کرے گی. تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کو اسلامی تعلیمات دو, ان کا ذہن بناؤ کہ بیٹی تیرا ہی حق ہے کہ شوہر نے اگر اس کی خواہش ہے, ایک سوال ہے, اس کو ایک خواہش ہے, مثلا میں نے یہ کھانا کھانا ہے, یہاں نہیں ملے گا میں کہاں جاؤں گا, شرعی طور پر ہمیں اپنی خواتین کی اصلاح کرنی چاہیے. اب آ گیا اخلاقی. دوسری چیز وہ ہے کہ جس میں اس کا اخلاق, معاشرہ اس کی چیزیں طے کرتا ہے. شریعت تو اس کو نہیں کہتی, لیکن معاشرہ اس کو ایسے کہتا ہے کہ تو ایسا ایسا کر. اسی معاشرتی یا اخلاقی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ شوہر اس کی اپنی شرعی ذمہ داریوں سے بڑھ کر اس کے لیے کرتا ہے. تو اب عورت بھی شرعی ذمہ داریوں سے بڑھ کر کرے. مثلا شوہر کی ذمہ داری ہے صرف نان نفقہ اور اس کا سکنا, تو کیا نان نفقہ اور سکنا ہی کرتا ہے مرد؟ جناب اس کے ہزاروں نخرے اٹھاتا ہے, ہزاروں چیزیں اس کے لیے لے کر آتا ہے. وہ کہتی ہے آج میں نے فلان جگہ جانا ہے, ٹھیک ہے چلو بیگم. میں ماں کے گھر جانا ہے, چلو بیگم. میں نے سالگرہ پہ جانا ہے, چلو شادی پہ جانا ہے. تو بھئی یہ بھی تو مرد کی شرعی ذمہ داری نہیں تھی. تو یہ اخلاقی طور پہ اس نے کیا. اب اسی اخلاق نے کہا کہ بھئی تو اس کو کھانا بھی پکا کے دے, اس کو میں ذرا پوری کر لوں گا, کھانا بھی پکا کے دے, باقی بھی کر لے. اور اگر نہ کرنا چاہے تو شرعن گناہگار نہیں ہوگی, اس کی مرضی. شرعن گناہگار. میں اپنی بات پوری, ایک منٹ علامہ صاحب, میں ایک اپنی بات یہ, میں بھی معاشرے کی ہی بات کر رہا تھا. بات یہ ہے کہ جب معاشرہ, ہمیں سمجھنا چاہیے جب عورت انکار کرے گی بھئی میں آپ کے کپڑے نہیں دھو سکتی, ٹھیک ہے اللہ کے یہاں مجرم نہیں ہے, شرعی طور پر مجرم نہیں ہے, ان کی زندگی میں خلل واقع ہوگا, ان کی زندگی میں اخلاقی وہ ہوگی. جب وہ بڑھ چڑھ کے, مفتی صاحب نے بہترین وضاحت کی, جب وہ بڑھ چڑھ کے کر رہا ہے تو عورت کو بھی چاہیے بڑھ چڑھ کے کرے. دیکھیں ہماری لیے آئیڈیل خاتون خود مختار ہے, میری بات اور وہ شوہر سے زیادہ کماتی بھی ہے. ہماری خواتین میں وہی بات کرتا ہوں, ان کے لیے آئیڈیل کون ہونی چاہیے, مطالعہ نوکرانی رکھے, ان کے لیے آئیڈیل نوکرانی رکھے, ان کے لیے آئیڈیل کون ہونی چاہیے, بنات رسول, ان کے لیے آئیڈیل کون ہونی چاہیے, ازواج رسول. جب انہیں پڑھیں گی تو یہ نوبت نہیں آئے گی. بڑی بحسن طریقے سے ہم نے تمام گفتگو کی. اس گفتگو کو میں ہر دفعہ جب گفتگو ریپ اپ کر رہا ہوتا ہوں تو آپ سے کہتا ہوں کہ مزید جو سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں اس کو ریسرچ کیجئے, پڑھیے, قرآن پڑھیے, احادیث کی کتابیں پڑھیے, تاریخ پڑھیے, اور اپنے ذہنوں کو صاف رکھیے. علماء سے آپ علماء تک کبھی بھی پہنچ سکتے ہیں, ان سے جا کے دریافت کیجئے اور اپنے ذہنوں کو صاف کیجئے. اور میں بہت یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری اس تمام کوشش کے باوجود مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علماء کے نزدیک جو مختلف مکاتب فکر ہیں ان میں کوئی خاص اختلاف نہیں ہے. بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو بانٹا ہوا ہے, اور اس گفتگو سے آپ پر یہ آیا ہوگا, آپ پر یہ واضح ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.